تو آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر غور کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسانی شخصیت کا ارتقاء آخر ہوتا کیسے ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر خودی کی نشوونما کا اصل طریقہ کیا ہے۔ چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی بہت ہی فکر انگیز کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو۔ ہم اس کتاب کے چیپٹر 11 سے ایک انقلابی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا عنوان ہے خودی کی نشوونما کا طریقہ۔ چلیے شروعات ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو شاید ہماری سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھتے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ذاتی ترقی کا راز لینے میں نہیں بلکہ دینے میں پوشیدہ ہو؟ ہاں، یہ خیال سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن آئیے اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی اصول یہ ہے کہ خودی یعنی ہماری ذات یہ تنہائی میں کبھی پرواہ نہیں چڑھ سکتی۔ اس کی نشوونما کے لیے ایک معاشرتی میدان، ایک سماجی ماحول کا ہونا لازمی ہے۔ یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ ایک بیج، وہ تب تک ایک تناوز درخت نہیں بن سکتا جب تک اسے مٹی، پانی، ہوا اور روشنی کا صحیح ماحول نہ ملے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح انسانی خودی کو بھی پنپنے کے لیے ایک خاص ماحول درکار ہوتا ہے۔ تو پھر اہم نقطہ یہ نکلا کہ جس طرح بیج تنہائی میں نہیں پنپ سکتا، بالکل ویسے ہی انسانی خودی بھی صرف اور صرف ایک سماجی ماحول میں ہی پروان چڑھ سکتی ہے۔ اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی کی نشوونما کے لیے آخر وہ مثالی سماجی ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن اس کا جواب امت کے تصور میں دیتا ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جو ہم آہنگی پر مبنی ہو۔ چلیے اس تصور کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ اور اس مثالی معاشرے کی بنیاد قرآن کی اس آیت میں رکھی گئی ہے جو حکم دیتی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفریقے میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ بات صاف ہے جہاں تفریقہ اور انتشار ہو وہاں فرد کی شخصیت بکھر جاتی ہے۔ تو امت دراصل وہ معاشرہ ہے جو قرآن کے اصولوں پر قائم ہو۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جہاں لوگ آپس میں بھائی چارے اور دوستی کے جذبے سے جڑے ہوں، نہ کہ اندرونی لڑائی جھگڑوں اور تنازعات میں گھرے ہوئے ہوں۔ اور دیکھیے، یہ اصول صرف مذہبی تعلیمات تک محدود نہیں ہے۔ مشہور فلسفی گوئٹے نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ کردار تنہائی کے گوشوں میں نہیں بلکہ زندگی کے ہنگاموں میں حصہ لینے سے بنتا ہے۔ رہبانیت یعنی دنیا سے کٹ جانا یہ شخصیت کو سنوارنے کے بجائے الٹا محدود کر دیتی ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کے درمیان یہ کامل توازن، یہ بیلنس قائم کیسے کیا جائے؟ آخر وہ کون سا نمونہ ہے جو ہمیں یہ ہم آہنگی سکھا سکتا ہے؟ اور یہاں اصل چیلنج سامنے آتا ہے۔ انسانی ذہن کے اندر بھی خواہشات کی کشمکش جاری رہتی ہے اور معاشرے میں بھی لوگوں کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو پھر اس تصادم کا حل کیا ہے؟ اس کشمکش کا حل الہی صفات یعنی اسماء الحسنہ میں موجود ہے۔ یہ صفات توازن کا، بیلنس کا ایک کامل نمونہ ہیں۔ انہیں خوبصورت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک مکمل ہم آہنگی ہے، اور یہی وہ بلو پرنٹ ہے جو فرد اور معاشرے کے تضادات کو مٹا سکتا ہے۔ چلیے اب ہم اس تجزیے کے سب سے دلچسپ اور شاید غیر متوقع حصے کی طرف آتے ہیں کہ خودی کی نشوونما کا اصل میکانزم، اس کا طریقہ کار آخر ہے کیا؟ یہاں ہمیں نشوونما کے دو بالکل مختلف اصول نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جسم ماحول سے غذائیت لے کر پروان چڑھتا ہے، لیکن خودی کا قانون اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی نشوونما لینے سے نہیں، دینے سے ہوتی ہے۔ یہ اپنی صلاحیتیں اور وسائل جتنا دوسروں پر خرچ کرتی ہے اتنی ہی امیر ہوتی جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ قرآن پاک اس انقلابی اصول کی تائید اس آیت میں کرتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دیکھیے، فلاح اور کامیابی کو نفس کے لالچ سے بچنے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ لالچ، جسے قرآن شحن نفس کہتا ہے، یہ خودی کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ وہ رجحان ہے جو ہر چیز کو اپنے لیے حاصل کرنے، اس پر قبضہ کرنے اور دوسروں کی ضرورت سے بالکل بے پرواہ رہنے پر اکساتا ہے۔ اس کیفیت کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک نل پر پانی محدود وقت کے لیے آتا ہے۔ ایک لالچی شخص کیا کرے گا؟ اس سب کو دھکیل کر پہلے اپنا گھڑا بھرے گا، اور اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ دوسرے پیاسے رہ جائیں۔ بس یہی شحن نفس کی عملی تصویر ہے۔
تو اس ساری بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وجود کا حتمی قانون، آخری قانون کیا ہے؟ قرآن اس خوبصورت تمثیل کے ذریعے اس حتمی قانون کو واضح کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ سیلاب کے اوپر کا جھاگ وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو پانی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی بقا صرف اسی چیز کو حاصل ہے جو نفع بخش ہو۔ اور یہاں ہم حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ دنیا کا عام اصول کہتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی بقا سب سے طاقتور کے لیے ہے، لیکن قرآن کا اصول اس سے کہیں بلند ہے، اور وہ ہے سروائیول آف دا موسٹ میونیفیسنٹ، یعنی بقا اس کے لیے ہے جو سب سے زیادہ فیاض اور نفع بخش۔ لہٰذا اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بقا کا اصل حقدار وہ ہے جو خود کو پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دے۔ یہی ہے خودی کی نشو و نما کا اور انسانیت کی کامیابی کا حتمی راز۔ تو اسی گہرے نقطے پہ غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔